حاضرین، جناب نعیم اختر خادمی نے کہا تھا کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ حاضرین، اس وقت میں غزل کے اس امین کو آپ کے دیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اس ترقی اور بھیڑ بھاڑ والے دور میں اپنا ایک الگ راستہ اور اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے، جس نے غزل کی روایتوں کو برقرار رکھا ہے، جو غزل کی روایتوں کا امین بھی ہے اور پاسدار بھی۔ حاضرین، میری مراد شہزادہ غزل جناب خورشید حیدر صاحب سے ہے۔ میں موصوف کو بڑے ہی ادب کے ساتھ ان اشعار کے ذریعے دعوت کلام دے رہا ہوں کہ عکس کو پھول بنانے میں گزر جاتی ہے، عکس کو پھول بنانے میں گزر جاتی ہے، زندگی آئینہ خانے میں گزر جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو لگتا ہے کوئی روٹھ گیا اور شب اس کو منانے میں گزر جاتی ہے۔ پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے شہزادہ غزل جناب خورشید حیدر۔ شکریہ محترم، اور جلال بھائی کا خصوصاً شکریہ کہ ایک ادبی بہرحال ایک پروگرام انہوں نے پڑھایا ہے آج۔ ظاہر ہے کہ یہ مشاعرے کا آخری حصہ ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے جی، تو جو بیچارے آئے تھے وہ جانا تو تھا ہی، اب کس کو کس وقت جانا یہ اس کی اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وقت بھی دیکھنا تھا۔ نہیں ماشاءاللہ، اب صفحے سامعین جو ہے وہ تو زیادہ ہی معتبر ہو گئی اب۔ جی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ ہمارے کچھ شعراء حضرات سامنے بیٹھ گئے، ہمارے بزرگ محترم، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو حسن کاظمی کی نظر اب بھی ادھر ہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا ہوں۔ بہرحال ایک راحت بھائی کا جملہ ہے جو سامعین ہیں کہ شاید اگر وہ ابتدا میں بھی پڑھتے تو شاید یہی سامعین سننے والے ہوتے جو اس وقت موجود ہیں۔ جی تو ملاحظہ فرمائیں، اجازت ہے۔ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، کیا بات ہے، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے خدا قریب کا ہوں شکر میں۔ ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں، آہا، واہ واہ، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ بہت اچھا مطلب، اور ملاحظہ فرمائیں۔ افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، کیا بات ہے، افراط زر سنیں، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا۔ آہا، واہ اب واہ، آپ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی، تھوڑا سا اگر سنبھال لیں گے تو عنایت ہوگی۔ سبھی اس وقت جو ہیں، بہرحال افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا، واہ، یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، یہ قول تو بجا کہ یہ سکندر قول نہیں تو رہا، بجا کہ سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں آہا رہا۔ آہا، واہ یہ قول تو بجا کہ سکندر واہ نہیں واہ رہا، واہ واہ واہ، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا، لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، واہ 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 واہ، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا۔ مہکش بھائی، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، ایک شعر سماعت کریں۔ وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، ایک جھونپڑی بچی تھی، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا۔ بہت ایک حساس شعر پیش کر رہا ہوں، محترم ملاحظہ فرمائیں طارق منظور صاحب، کہ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ کیا بات ہے، واہ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا واہ، کر دیا۔ اب اس شعر کو پھر سنانے کے لیے میں شعر پھر برداشت کرو میرا۔ یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا، کیا بات، لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، نہیں رہا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، واہ، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں کوئی رہا، ڈر نہیں رہا، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، اتنا تو دیکھا،
اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر اے نہیں ہے رہا. اے ہے اے ہے واہ 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 اتنا تو دیکھا حسن بھائی, واہ، واہ، اتنا واہ، تو دیکھا آیا زندہ کوئی باد، اور اس زندہ کے بعد باد، واہ۔ محسوس یہ ہوا نسیم بھائی, محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا. یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا. یہ مرتبہ نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا. واہ یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا. واہ، واہ، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر کوئی نہیں سر رہا. نہیں رہا۔ نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی. اب اس سے بھی اور زیادہ کچھ گاڑی سی شاعری سناؤ تو شاید آپ اور کھلیں گے. عارف نسیم صاحب, ہاں, عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے. سنیے شہیم صاحب, کیا اچھا مصرع ہے, واہ. سنیے عالم مرتبہ. عشق وہ جو کبھی مشاعروں میں نہیں پڑھتا میں, ٹھیک, ناصر فراز صاحب. عشق وہ جب دل کا پیغمبر غزل کہنے لگے, مضطرب دلدار ہو دلبر غزل کہنے آہا، لگے. واہ. مضطرب دلدار ہو دلبر غزل کہنے لگے. وہ ادھر آئے تو بام و در غزل کہنے اے ہے اے ہے, واہ. وہ ادھر آئے تو بامو در تو غزل بام و کہنے در لگے, غزل کہنے لگے. دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. واہ. وہ ادھر آئے تو بام و در غزل کہنے لگے. دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. دور تک بکھرے ہوئے منظر غزل کہنے لگے. میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو. میں تو پھر بھی طالب دیدار تھا تم آئے تو. ریت پانی خار و خس پتھر غزل کہنے لگے. ریت پانی خار و خس پتھر غزل کہنے لگے. کب تلک میلے نہ ہوں گے سنگ مرمر کے مکان. ناصر فراز صاحب, کب تلک میلے نہ ہوں گے سنگ مرمر کے مکان. فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. اے ہے, سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. واہ واہ واہ, کیا اچھا شعر کہہ دیا محترم. کب تلک میلے نہ ہوں گے سنگ مرمر کے مکان. واہ. فتنہ سازو اب میرے آہا, غزل کہنے کیا لگے. بات ہے, واہ واہ واہ, کیا ادب. واہ شکریہ. واہ. اس قافیے کی داد دینی پڑے گی آپ کو. فتنہ سازو اے ہے, اب میرے, اچھے فتنہ ساز آپ نے لیکن چھپر کی داد دے سکتے ہیں. فتنہ سازو اب میرے, اچھا یہ شعر میں نظر کر دوں آپ حضرات کسی کی ملاحظہ فرمائے. فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. فتنہ سازو اب میرے چھپر غزل کہنے لگے. کیا ادب کیسی روایت فکر و فن سے نابلد. آہا, کیا کیا ادب کیسی روایت فکر و فن سے نابلد. بیٹھ کر استاد کے سر پر غزل کہنے لگے. واہ, کیا ادب کیسی روایت فکر و فن سے نابلد. اچھا طنز ہے محترم. بیٹھ کر استاد کے سر پر غزل کہنے لگے. واہ واہ واہ, عارف نسیم صاحب بہت خوب بہت خوب. استاد کے سر پر غزل کہنے لگے. مبتدی ہوں فکر و فن کا ابتدائی دور ہے. مبتدی ہوں فکر و فن کا ابتدائی دور ہے. تم بھی کر دینا دعا حیدر غزل کہنے لگے. تم بھی کر دینا واہ, دعا کیا بات ہے, حیدر غزل کہنے لگے. کیا بات ہے. حسن کاظمی صاحب, تم بھی کر دینا دعا حیدر غزل کہنے لگے. بہت شکریہ. اچھی غزل تھی نا, واہ, بہت شکریہ. اصل میں نے اس وقت اسی لیے سے انتخاب کیا کہ ٹھیک ٹھاک سامعین ہیں میرے سامنے, تو اب سب شعر کہنے والے بیٹھے, سننے والے کم بیٹھے. ملاحظہ فرمائیں. ہمارے ایک بڑے عزیز ساتھ آئے محترم اطہر صاحب, اطہر شمسی صاحب. اچھا وہ کہہ تو کچھ نہیں پا رہے, لیکن لیکن چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت کچھ سوچ گئے. پہلی بار آئے تھے مشاعرے میں, یوں کہہ رہے خورشید بھائی پھنس گئے آج تو. میں نے کہا جلال صدیقی صاحب کو دعائیں دیجیے گا, ادبی مشاعرے کا کنوینر بنایا ہے. بہرحال ملاحظہ فرمائے چہرہ. اب یہ مشاعرے کے کچھ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر, ارے زید خان صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا میں نے. چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. واہ واہ, میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ جمشید کر. بھائی. اب یہ شعر سنیے آپ کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. اب اس قافیے کی داد چاہتا ہوں. میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر. ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر. کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر.
واہ ممکن نہیں ہے پانا واہ. کسی چیز کا اگر کیا اچھا اشارہ ہے دیکھو محترم. یہ واہ. بڑا قافیہ صرف ہوا ہے بہت سلیقے سے ملاحظہ واہ، فرمایا واہ، کہ واہ، ممکن واہ. نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر واہ. کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر واہ. آدھا یہ داد میرے لیے بڑا سند کی حیثیت رکھتی ہے. ایک اچھے فنکار نے مجھے داد دی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر واہ. کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار دل چاہتا ہے دیکھ. دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ آہا. کر آہا. دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار دیوانہ کیا ہو بات گئے ہے. جسے ایک بار دیکھ کر. اب دیکھیے مظفر نگر سے حاضر ہوا ہوں یہ شعر آخر اس غزل میں کہ دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں وہ پہ سنگ دل گولیاں. چلا گئے پھولوں پہ گولیاں. دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. کیا دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر. اچھا اب یہ غزل میں ترنم سے پڑھ دوں اور اپنی جگہ لے لوں تو مناسب یہی ہے. اچھا لیجیے وہی سن لیجیے گا نا میں نے کیا سوچ کے آیا تھا. بہرحال ملاحظہ فرمائیں ایک غزل کے لیے عارف نسیم صاحب کا حکم ہے تو میں غزل پڑھ دیتا ہوں. اور یہ غزل صحیح معنوں میں روایتی غزل ہے جی. اور اگر اس وقت حق ادا ہو جائے اس غزل کا پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی دینا ہے تو جو حسن کاظمی صاحب کو میرے بعد کلام سنانا ہے انہیں آپ ان کے لیے ان کی پیشخانی کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں. بہرحال ایک ماحول سا بن جائے غزل کا. سنیے بھائی طارق منظور صاحب یہ غزل بس خاص طور سے ملاحظہ کر لیں انشاءاللہ بقید حیات. اگر تم نہ آئے کیا بات ہے. قسم توڑ دیں گے. آہا. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. وہ جو پیچھے چند حضرات بیٹھے وہ بھی جڑ سکتے ہیں. مشاعرہ ملاحظہ فرمائیں تھوڑی سی آواز کم کیجیے گا اس کی بہت زیادہ گونج رہی ہے. یہ ایکو کم کر دیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. ملاحظہ کریں آپ بھائی ٹھیک ہے معاملہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ٹھیک نہیں. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. محبت چھپانے کی رسمی روایت. کیا بات ہے. محبت چھپانے کی رسمی روایت اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. واہ واہ دوستو ذرا تالیاں بجا دے ایک بار. یہ میرے لیے بہت بڑی داد ہے. یہ سند ہے دوستو. واہ. ارے واہ زید خان صاحب بس آپ کی دو زندہ باد. واہ 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 بہت خوب. بس اب یہ بہت استعمال ہو چکا. ملاحظہ فرمائیں جی. آ رہا شبنم داد دے رہی ہیں بس. اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے. شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے. محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے. خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے.
خدا کی واہ، قسم واہ، ہم واہ، قلم بہت خوب، توڑ بہت خوب، دیں گے واہ 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 واہ، خدا کی زندہ باد زندہ باد. شکریہ. جیت رہی ہے انبر میاں. اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے بلانا سنانا بھلانا منانا آہا، واہ بلانا واہ، سنانا بھلانا منانا بلانا سنانا بھلانا منانا کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت آپ کا بہرحال تہ دل سے متشکر ہوں. جلال بھائی یہ گفتگو مناسب نہیں تھی اس وقت. ملاحظہ فرمائیں بلانا سنانا بھلانا منانا بلانا سنانا بھلانا منانا کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے. اور میری نظر میں غزل کا محصل یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے کہ جمشید میاں مبتدی ہیں آپ لیکن ماشاءاللہ اچھی شاعری کر رہے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. کمر تو ہماری یہ غم توڑ دیں گے کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے. کیا بات ہے، کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے انا کو تو زلفوں کے خم توڑ دے. آہا آہا، واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ. کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے واہ، کہاں دل پناہ ہے انا ڈھونڈتا ہے انا کو تو زلفوں کے خم توڑ دیں گے واہ انا کو تو زلفوں. واہ واہ واہ، آپ کی داد بہت شکریہ آپ کا. انا کو تو زلفوں کہ خم توڑ دیں. یہ شعر آپ کی نظر. انا کو تو زلفوں کہ خم توڑ دیں گے وفا جو نہ ہو ایسے وعدے نہ کرنا یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے یہ وعدے واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بھرم توڑ دیں گے یہ وعدے وفا کا بھرم توڑ دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا وقت مکمل لے لیا. بہت شکریہ. اچھا شکریہ. اور ایک غزل کے چند شعر اور سن لیجئے گا. جی ملاحظہ فرمائیں. یہ غزل بھی عارف نسیم صاحب میں ایسی پڑھ رہا ہوں جو مشاعروں میں نہیں پڑھتا. اور حسن بھائی آپ گواہ رہیں گے اگر میں نے پڑھی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. چھوٹی بہر کی غزل ہے. میں کش بھائی بھی شمیم بھائی بھی اور دیگر شعراء کرام. وسیم تم بھی پہلی مرتبہ سنو گے. بے رخی اس طرح کسی نے کی. کیا بات ہے، رخ دیکھیے گا. بے رخی اس طرح کسی نے کی. ملاحظہ فرمائیں. بے رخی اس طرح کسی نے کی آرزو بڑھ گئی ہے جینے. آہا، کیا بات ہے، واہ.
دیکھیے سب کو خودکشی کیا کرتے اچھا ہوئے شعر ہے دیکھا آپ محترم۔ نے بے رخی کے بعد، لیکن رخ واہ دیکھیے گا واہ 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 واہ، آج میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف آرزو غزل۔ بڑھ گئی ہے جینے یہ کی۔ بخوبی واقف ہیں زید بھائی بھی، عارف بھائی بھی، کہ مشاعرہ پڑھنا بہت اچھا جانتا ہوں، لیکن آج سوچتا ہوں آپ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ملاحظہ فرمائے، بے رخی اس طرح کسی نے کی، واہ بے رخی اس طرح کسی نے کی، آرزو بڑھ گئی ہے جینے کی، واہ 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 واہ، آرزو بڑھ گئی ہے جینے کی۔ حسن مطلب ناصر بھائی، جی میرے مرنے کی میرے جینے کی، میرے مرنے کی میرے جینے کی، میرے مرنے کی میرے جینے کی، حسب منشا دعا سبھی نے کی، واہ واہ حسب منشا دعا سبھی واہ، نے کی۔ بہت خوب بہت خوب، واہ 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 واہ، میرے مانے کی میرے جینے کی، حسب منشا، حسب منشا دعا سبھی نے واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، حسب منشا دعا سبھی نے کی۔ بس شعر سن لیجئے گا اور زبان کی داد چاہتا ہوں، دیکھیے گا خاص طور سے ڈاکٹر صاحب، حسب منشا دعا سبھی نے کی، کل کی باتیں بھی ایسے بھول گئے، کل کی باتیں بھی ایسے بھول گئے، کل کی باتیں بھی ایسے بھول گئے، جیسے ہوں 4-6 مہینے، آہا آہا آہا، واہ جیسے ہوں کیا بات ہے، واہ 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 6 واہ، مہینے کی، کل کی باتیں بھی ایسے واہ بھول جیسے ہو 4-6 جیسے ہوں 4-6 مہینے کی۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کریں، جیسے ہوں 4-6 مہینے کی، میں کدے میں گئی توبہ، کیا بات ہے، میں کدے میں گئی توبہ، لاکھ کھاؤ قسم نہ پینے کی، لاکھ کھاؤ واہ لاکھ واہ کھاؤ واہ واہ۔ قسم نہ پینے کی۔ بھائی خصوصاً پھر داد چاہتا ہوں شعر کی جو آ رہا ہے حسن بھائی، دیکھیے گا پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ یہ غزل، ایمانداری سنیے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ میں کدے میں گئی توبہ، لاکھ کھاؤ قسم نہ پینے کی، ان کی انگشتری میں لگنا تھا، آہا کیا بات ہے، ان کی انگشتری میں لگنا تھا، لاٹری کھل گئی نگینے واہ کی، کیا اچھا ہے، لاٹری واہ، کھل واہ واہ گئی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا ہے نہیں سب سے خراب والا معاملہ، وہ بچہ بیٹھا تھا میں تو خادم، ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، یہی سب سے خراب پیس تھا آج کا تم نے استعمال کیا، بہت شکریہ۔ کہ میں کدے میں گئی توبہ، لاکھ کھاؤ قسم نہ پینے کی، ان کی انگشتری میں لگنا تھا، لاٹری کھل گئی نگینے کی، لاٹری کھل گئی نگینے کی۔ بہت شکریہ۔ اور اچھا میں پڑھ سکتا ہوں شعر کو، ہاں سنیے، غنچو گل میں لال و گوہر میں، گنچاؤ گل میں، میں شعر کو کبھی نہیں پڑھا، کرنے نشید میں پڑھا، اس شعر کو نہیں پڑھا، غنچو گل میں، غنچو گل میں لال و گوہر میں، روشنی ہے زمیں کے سینے آہا واہ، روشنی ہے بہت زمیں خوب، کے بہت خوب، سینے واہ 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 واہ، روشنی ہے زمیں کے سینے کی، زمیں کے سینے کی۔ واہ اب واہ، بہت شکریہ آپ کا، آداب۔ روشنی ہے زمیں کے سینے کی، صحن گلشن سے ہو کے گزرے تھے، کیا بات ہے،
सहन गुलशन से हो के गुजरे थे, आई खुशबू तेरे पसीने, आहा वाह, आई खुशबू तेरे पसीने की, वाह आई खुशबू। देखिए ये नाते पाक के हवाले ये वाह, सहन गुलशन से हो के गुजरे थे, वाह आई खुशबू तेरे सुभान अल्लाह, की, वाह आई खुशबू तेरे पसीने की, वाह, आदाब, आई खुशबू तेरे पसीने की, कैसे अल्फाज में बयां कर दे, कैसे अल्फाज में बयां करते, कैसे अल्फाज में बयां कर दे, शान कुछ और है मदीने वाह की, वाह, शान कुछ और है मदीने की। मदीने की, वाह शान कुछ और है मदीने। बहुत वाह। शुक्रिया आपका, बहुत वाह, शुक्रिया वाह, रज़ा साहब, ये मुकम्मल दाद है, बहुत शुक्रिया। ये गज़लें कभी सुनी भाई? नहीं सुनी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने ऐसी गज़ल को आज सुन लिया जो मैं नशिस्तों तक में भी शायद मुश्किल से पढ़ता हूँ, लेकिन दो शेर में पढ़ना चाहता हूँ। ये बच्चा अंबर, अमरिंदर सिंह अंबर, ये जलालपुर से आया है और इस मुशायरे के लिए आया है। इसने खुर्शीद भाई ये शेर ज़रूर पढ़िएगा, इसका पसंदीदा शेर है। मैं मतलब दो शेर उसकी पसंद के ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जी। मैंने कोशिश की कि इस नशिस्त का, ये मखसूस नशिस्त इस वक्त इसका हक अदा हो जाए, जो ये आखिरी हिस्सा है। अतर भाई, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, क्या बात है, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, खंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। जमशेद भाई और अदर भाई, ये शेर शायद आप तक ना पहुंचाओ, आज सुनेंगे, दुआएं देंगे और मैसेज के तौर पे शेर इंशाल्लाह लेके जाइएगा कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, क्या बात है, गैर परों पर उड़ सकते हैं, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी, आरिफ साहब ये शेर भी देखिएगा, ये मिट्टी, ये मिट्टी, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती, ये मिट्टी हसास बहुत है, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे।